آج کے خطبے میں ہم اس مرد مومن کی بات کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ روز محشر تک ہونے والے معاملات عرش و کرسی ایسے نظر آتے تھے جیسے ایک انسان کے ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھ سکتا ہے۔ چھوٹا سے رائی کے دانے کو وہ اسی طرح سے روز محشر تک ہونے والے معاملات اور عرش و کرسی دیکھ سکتے تھے۔ وہ مقام کو پانے والی ہستی کا نام حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ اس وقت چمک اٹھا جب کہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو سلیمہ خاتون جو کہ جونپور کے بادشاہ سلطان حسین شرقی کی بہن تھی، انہوں نے بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد کی طرح تسلیم کیا، اور ایک مرتبہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہی کے ساتھ اپنے محل داناپور میں بھیجا۔ اتفاقاً شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست داناپور کے جنگل میں کسی کام سے گیا، وہاں اس نے مہدی موعود علیہ السلام میں خلیفۃ اللہ آثار دیکھے اور تصدیق سے مشرف ہوا۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اب وہ وقت آ چکا تھا، اب ان کو اللہ اپنا قرب عطا کرنے کے لیے تصدیق مہدی سے مشرف کرانا چاہتا تھا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین و مرید کرتے وقت کہا کہ بھائی دلاور مرید اللہ ہو جاؤ، پھر ان کا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا کہ بھائی دلاور مراد اللہ ہو جاؤ، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بھائی دلاور کہو لا الہ۔ جیسے ہی بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ فرمایا، اسی وقت زمین کے ساتوں سرے اور تحت الثری آپ پر کھل گئے، کشادہ ہو گئے۔ اور پھر دوسرا جملہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ الا اللہ کہہ دو بھائی دلاور۔ تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی انہوں نے پھر دوسرا جملہ الا اللہ کہا تو ساتوں آسمان اور عرش و کرسی ان کو نظر آنے لگے۔ اس کے بعد حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال جذبہ رہا۔ اس درمیان میں مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ ہجرت فرماتے ہوئے کالپی، چندیری، چاپانیر، بڑودہ، بھروچ، مانڈو، دولت آباد، احمد نگر، بیدر، گلبرگہ، چیتاپور، بیجاپور، ڈابول بندرگاہ ہوتے ہوئے حج بیت اللہ تشریف لے گئے۔ جی ہاں، جیسے ہی لا الہ الا اللہ پر آپ کے ساتوں زمین اور آسمان کے طبقات کھل گئے، یہی لا الہ الا اللہ کا راز اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے والوں کے لیے ذکر اللہ میں رکھ دیا۔ اللہ نے پھر ذکر اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے فرض فرما کر ہمیں
اللہ کے بندوں کو اپنانا چاہا، اور ہم ہیں کہ اس انمول ہیرے کی قدر نہیں کرتے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں، تو اللہ کی ندا آئی کہ اے شاہ دلاور، تم اللہ کے ذکر میں ایک طرف بیٹھ جاؤ، تمہاری بکریاں چرانے کا انتظام ہم کر دیں گے۔ دیکھیے کہ اس بات سے اللہ کے بندوں کو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جو ذکر اللہ ہمیں دیا گیا، اگر ہم وہ ذکر اللہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والے ذاکروں کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے، مگر ہم کبھی ذکر اللہ پر توجہ نہیں دیتے، اور جو ذکر اللہ کرتے ہیں وہ کچھ جیسے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے تو اتنا بڑا راز جو ذکر میں چھپا ہے، طلوع آفتاب تک ذکر میں بیٹھنے کا، عمرے کا جو ثواب حدیثوں میں آیا ہے، مگر کچھ لوگ ذکر اللہ کے اہمیت کو نہ سمجھ کر صرف طلوع آفتاب سے صرف 1-2 منٹ باقی رہتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ طلوع آفتاب تک ذکر کرنے کو حدیثوں میں آیا ہے کہ اس میں عمرے کا ثواب ہے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے، مگر جو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ذکر کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کے کاموں کی ذمہ داری ہم نے لے اٹھا رکھی ہے، کہ ہم ہیں کہ ان انمول ہیرے کی قدر نہیں کرتے۔ ذکر اللہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ ہمارے ہر چیز کا ضامن اور حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص چھوٹے چھوٹے پتھر نما ٹکڑے پھینک رہا ہے بادشاہ کی طرف۔ اس میں سے ایک ٹکڑا بادشاہ کو بھی آ لگا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں کو دوڑایا کہ جا کر تمام ٹکڑے پھینکنے والے کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر خادم دوڑے اور وہ ٹکڑے پھینکنے والے کو حاضر کیا جو سنگریزے پھینک رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے دھمکی بھرے لہجے میں پوچھا کہ تم کو یہ سنگریزے ہم پر جو پھینک رہے تھے اس کو کہاں سے چن کر پھینک رہے تھے؟ تو اس جاہل نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ایک ویرانے میں سیر و تفریح کر رہا تھا کہ میری نظر ان ٹکڑوں پر پڑی، میں ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جھولی میں بھر لیا، اس کے بعد میں پھرتا پھرتا اس باغ میں آ نکلا، اور اس باغ کے پھل توڑنے کے لیے میری جھولی میں جو پتھر کے ٹکڑے تھے وہ میں نے برسانا شروع کر دیے، اور کچھ ٹکڑے میں نے تمہاری طرف پھینکے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم ان پتھر کے ٹکڑوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس اجنبی شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ بادشاہ بولا کہ یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جسے تم نادانی سے سب ضائع کر چکے ہو۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے۔ اس طرح سے جو ذکر اللہ میں انمول ہیرے ہم کو دیے گئے ہیں، ہمارا وقت آئے گا کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، روز محشر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس انمول ہیرے کی ہم نے قدر ہی نہیں پہچانی۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کے لمحات جس میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو پھر آخرت میں پچھتاوے کے سوا کچھ کام نہ آئے گا۔ ان سانسوں کو غنیمت جانو جن سانسوں میں اللہ کے خلیفے نے
ذکر اللہ کے ذریعے لا قیمت ہیرے بھر دیے ہیں، اس ذکر اللہ میں ہم نہیں جانتے، پھر ایک مہدوی کو ہی وہ مل سکتے ہیں۔ ہم مہدویت سے دور جا کر اور ان کی تعلیمات کو ٹھکرا کر ان انمول ہیروں کو گوا رہے ہیں۔ بیکار میں بے فضول ہم ایسے عقیدے کی قدر کرنا نہیں چاہتے جو عقیدہ ہماری سانسوں کی بھی حفاظت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، کون سا عقیدہ ایسا ہے جو انسان کی سانسوں کی حفاظت کرنے کی دعوت دیتا ہو سوائے مہدویت کے اور کوئی نہیں۔ یہ وقت ہم نے انکار میں گنوا دیا تو اللہ نے ہمیں ایک وقت مقررہ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے خلیفے کو مان کر اپنی زندگی کو آخرت کے لیے سنوار لیں، یہی ایک موقع ہمارے ہاتھ ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، اگر یہی رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہو تو کر لو، آج کے بعد میں پھر پلٹ کر نہ آؤں گا۔ اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کرنے والوں غور کرو، اور اپنی سانسوں کو گنوانے والوں ذرا غور کرو، زندگی کس تیز رفتاری سے گزر رہی ہے۔ بقول کسی شاعر کے کہ ایک جھونکے میں ادھر ادھر، 4 دن کی بہار ہے یہ دنیا۔ جو لوگ خدا کے ذکر کو کچھ نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ حدیث نصیحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آخرت میں جنت والوں کو کسی چیز کا بھی خوف اور ڈر نہیں ہوگا سوائے اس پل کے، اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر انہوں نے گزار دی۔ یعنی آج ایک مہدوی کو ذکر اللہ کی تعلیم ملی اور وہ اس پر عمل پیرا رہے تو آخرت میں وہ لوگ خوش رہیں گے۔ جو لوگ اس دنیا میں ذکر اللہ کی سانسوں سے محروم رہے وہ لوگ جنت میں بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی سانسوں کی حفاظت ذکر اللہ سے کی ہوتی تو جنت میں اس سے اور بھی اعلیٰ مقام ملتے۔ سبحان اللہ، ذکر اللہ کیا پیاری عبادت ٹھہری۔ ایسی پیاری تعلیم کے لیے سوچئے یا سوچنے میں یا غفلت میں کیوں وقت گزار رہے ہو؟ کیونکہ ایک بخاری شریف کی ایک مختصر حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتے ہیں کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صحت مند ہے تو مرض آنے تک انتظار مت کر، اور تجھے یہ زندگی ملی ہے تو موت آنے تک کا وعدہ نہ کر۔ یعنی صحت کے دنوں میں نیکیاں کر لے، اپنی سانسوں کی ذکر اللہ کی حفاظت کر لے تاکہ اگر تو مرض یا بیماری میں مبتلا ہو تو تیرے گناہ معاف ہوں۔ صبح اور شام جو ذکر جو نیکی ملے وہ کر لے، دوسرے وقت کا انتظار مت کر۔ کیا معلوم صبح کے بعد شام ہوگی یا نہیں؟ کل تک جو ساتھی ہمارے ساتھ تھا بلکہ کچھ گھنٹے پہلے ساتھ تھا، کچھ دیر کے بعد وہ ہمارے سامنے نہیں رہتا، کیونکہ وقت وہ انمول ہیرا ہے کہ انسان کو بڑھاپے کے بعد ہی جوانی کی قدر ہوتی ہے اور بیماری کے بعد ہی صحت و تندرستی کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اب دنیا ہی کی مثال لے لیجئے کہ ہر آدمی اتنا مصروف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ کچھ بھی پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ حضرت میں اتنا مصروف ہوں کہ میں آ نہیں سکتا۔ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، بس یہی الفاظ چند روزہ زندگی کے لیے بھی وہ استعمال کر لے۔
تو اس کی آخرت سنور جائے گی۔ جو زمین کے اوپر نیکیاں کمانے کا کام کرتا رہے گا وہ زمین کے اندر آرام پائے گا۔ جو لوگ غفلت اور آرام طلبی میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بربادی کے موڑ پر کھڑے ہیں۔ اگر عبادت کے بغیر اگر غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی سانسیں غفلت میں جا رہی ہے، یاد رہے کہ وقت کی سوئی آگے بڑھتی جاتی ہے اور زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ پگھلتی اور سمٹتی جا رہی ہے۔ جو اس بات کو سمجھ لے وہ آخرت کی تیاری میں لگ ہی جاتا ہے، اور جو سانسوں کے قیمت جان لیتا ہے انمول ہیروں کی، تو اس کی سانسیں بغیر ذکر کے نہیں جاتی۔ وہ تصدیق مہدی کر کر خوش ہو جاتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مہدی علیہ السلام کی تصدیق کروا کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ اس تصدیق کے ساتھ ہماری سانسوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رسول و مہدی کے صدقے میں ہمیں جو آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بتلایا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔